السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی سننے والے دوست احباب بزرگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ یہ دریافت کیا گیا ہے کہ کیا کوئی خاتون اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے بہنوئی کے ساتھ حج یا عمرے کے سفر پر جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ایک ضابطہ اور اصول سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کوئی بھی خاتون دینی غرض سے یا دنیاوی غرض سے اگر سفر کرتی ہے اور اس سفر کی مسافت 48 میل یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے کلومیٹر کے حساب سے 82 کلومیٹر 82 کلومیٹر ہے، اور اس خاتون اور عورت کے ساتھ دوران سفر کوئی محرم نہیں ہے، یعنی اس کے والد، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے شوہر، اس کے پوتے، اس کے نواسے اگر ساتھ میں نہیں ہیں، وہ خاتون اکیلی سفر کر رہی ہے چاہے وہ سفر دینی غرض سے ہو یا دنیاوی غرض سے، تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ شریعت اسلام نے خواتین کی سیکیورٹی کے لیے، تحفظ کے لیے، ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے یہ ضابطہ اور قانون متعین کیا ہے کہ کوئی بھی خاتون جو مسافت شرعی ہے یعنی 82 کلومیٹر اتنا سفر بغیر محرم کے نہ کرے، یہ گناہ ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے عمرے اور حج کے سفر کا۔ تو حج اور عمرے کی نیت سے بھی اگر کوئی خاتون سفر کرے گی اور اس کے ساتھ کوئی اس کا شرعی محرم نہیں ہے، اس کے والد، اس کے بیٹے، اس کے شوہر، اس کے بھائی، اس کے پوتے، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس طرح کا کوئی محرم اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ گناہ کا سبب ہے، اس سفر میں وہ گناہ گار ہوگی۔ لہٰذا کوئی خاتون کسی خاتون کے ساتھ جاتی ہے یا دو بہنیں چلی جاتی ہیں، بہنوئی ساتھ میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہنوئی تو غیر محرم ہے، وہ محرم تو نہیں ہے، لہٰذا سالی اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ اگر سفر عمرہ یا سفر حج پر جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اب چاہے سعودی حکومت یا ہمارے ملک کی حکومت اس کی پرمیشن اور اجازت دے بھی دے، تب بھی شرعی طور پر یہ گناہ ہے، لہٰذا حکومتیں اگرچہ اجازت دیتی رہیں، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو شرعی مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے اور پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ حج اور عمرے کا مبارک اور مقدس سفر اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ جو ضابطہ اور جو اصول ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اسی کی روشنی میں، اسی کے دائرے میں کام کریں گے شریعت و سنت کے مطابق، تو اس میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، اس پر اجر بھی ملے گا، اور اللہ اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم راضی بھی ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے، ہٹ درمی سے اپنی لاجک اور منطق چلائیں گے اور کٹ حجتی اور منمانی کریں گے تو پھر یہ گناہ کا سبب ہوگا، اور اس پر اجر کی کوئی امید رکھنا یا توقع کرنا یہ سراسر جہالت اور حماقت ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بلکہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غزوے میں جانا چاہتا ہوں اور میری پوری اس کے لیے نیت ہے، لیکن میری بیوی حج کے لیے روانگی کا ارادہ کر چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غزوے میں نہ جائیے، اپنی بیوی کے ساتھ حج کے سفر پر جائیے۔ تو دیکھیے غزوے اور جہاد کے سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کرا دیا، اور حج کے سفر پر بیوی کے ساتھ جانے کے لیے شوہر کو پابند کیا۔ لہٰذا ان مسائل کا خیال رکھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسائل سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔